فاروق حبیب صاحب کی گاڑی کو جو پیچھے ڈالے تھے، جن گاڑیوں میں ان کو رکھا گیا تھا، جس گاڑی میں فواد چودھری صاحب کو، اس سے پیچھے والے ڈالے نے بار بار روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ روک اور اس کے بعد کلمہ چوک کے قریب جا کے جب فاروق حبیب صاحب نے اپنی گاڑی آگے لگائی، فواد چودھری اس گاڑی میں، اس ڈالے میں جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، اور وہاں پہ روکا تو وہ ڈالا جو ہے وہ وہ دوبارہ سپیڈ اپ کر گیا، اور اس کے بعد فاروق حبیب صاحب ان کا پھر پیچھا کرتے رہے تو دوبارہ پھر پیچھے دو ڈالوں نے اور ساتھ شامل ہو کے فاروق حبیب صاحب کی گاڑی کو روک دیا، اور وہ ڈالا جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ فواد چودھری صاحب کو لے گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، یہاں پہ فواد چودھری صاحب وہ شخص ہیں جو ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ حقوق کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بات کرتے ہیں، اور بغیر کسی پروسیس کو فالو کیے، ان کے گھر والوں کو ان کا پتہ بتائے بغیر اس طرح سے ان کو رات کی تاریکی میں اغوا کرنا ایک بزدلی ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو یا کسی قائد کو اس طرح حراست میں لیا گیا ہو جیسے بدترین دہشت گردوں کو لیا جاتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر چور، لٹیرے، بدنام لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے کیس معاف کراتے پھر رہے ہیں، اور فواد چودھری جیسا شخص جو دلیر آدمی جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ساری عمر اس کی قانون اور آئین کے ساتھ گزری، وکلاء کے اندر اس کا ایک مقام ہے، سیاست کے اندر تمام جماعتوں کے اندر وہ ایک احترام رکھتا ہے، اس کو اس طرح اٹھایا گیا جیسے کہ بدترین چور کو یا دہشت گرد کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے یہ اٹھایا ہے ان سے گزارش ہے کہ پتہ تو بتائیں نا کہ کہاں پہ رکھا ہے انہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، انہیں بتایا جائے کہ ان کو کہاں پہ رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تمام وکلاء برادری سے، تمام میڈیا برادری سے آج التجا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی آواز نہیں تھی جسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فواد چودھری، صحافتی آزادی کے لیے فواد چودھری کا ایک مقام ہے۔ فواد چودھری نے تمام سیاسی کارکنوں کے لیے آواز اٹھائی، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں۔ اس لیے آج ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو تمام وکلاء برادری، تمام صحافی برادری، آج ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس ظلم اور بربریت کو ختم ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کیا ملک کے اندر جمہوریت کا نظام قائم ہے یا باقاعدہ مارشل لا لگ چکا ہے اور صرف اس کا اعلان باقی ہے، کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی، کوئی وارنٹ نہیں دکھایا جا رہا، اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانی حقوق جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ایمرجنسی یا مارشل لا لگ گیا ہے اور ابھی اعلان باقی ہے، یا ابھی انسانی حقوق جو ہیں اور قانونی اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں؟ رات گئے ہمیں یہ خبر اطلاع ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ہو رہی تھی۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ہے کہ رات کو جب پولیس کے حکام بیٹھے اور 12-1 بجے انہوں نے میٹنگ کی تو باقاعدہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ابھی صرف ایک ہی دن ہوا ہے متنازع وزیر اعلیٰ کو، پہلے مسلط وزیر اعلیٰ تھا حمزہ شہباز، اس سے عوام کا مینڈیٹ واپس چھینا گیا، تو اب ایک متنازع وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے 24 گھنٹے میں تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں کہ کیا اس مقصد کے لیے انہیں لگایا گیا تھا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو چوٹی کے اس وقت 3 سے 4 لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب کی جو آج فالوئنگ اور پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت جو ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور ان کے سینے پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے جس طرح موجودہ وزیر اعظم کے سینے پہ ہے، نہ ہی ان کا نام ایسے متنازع ہے جیسے محسن نقوی کا نام متنازع ہے۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک کا صف اول کا سیاستدان، یہ سب سے مقبول ترین شخصیت کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ اس کو کہاں لے جایا گیا ہے، کس حالت میں اس کو رکھا گیا ہے۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں۔
آپ نے پہلے اعظم سواتی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا، کیا اعظم سواتی نے بولنا بند کر دیا؟ آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھا کے دیکھ لیا، کیا عمران ریاض خان کی آواز ختم ہو گئی؟ کیا جمیل فاروقی خاموش ہو گیا؟ کیا ارشد شریف، کیا وہ اپنی شہادت کے بعد مردہ ہو گیا؟ بالکل نہیں، آج بھی ارشد شریف زندہ ہے، آج اعظم سواتی کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہے، آج عمران ریاض خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور آج فواد چودھری کی آواز بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ رہا کرو فوری طور پہ ہمیں بتایا جائے، ان کے گھر والوں کو بتایا جائے، تاکہ ان کو قانونی مدد بھی دی جا سکے اور ان کے بنیادی اور انسانی حقوق کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو ہم فوری طور کے اوپر پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے، اور اگر اس ملک کے اندر بنیادی اور انسانی حقوق کو اسی طرح پامال کیا گیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ہر چوک تحریر سکوئر بن جائے گا۔ اس وقت اس ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے جو آپ نے بلند رکھا ہوا ہے وہ فواد چودھری کی وجہ سے بلند نہیں ہے۔ یہ معیشت جو آج جس نے ڈبوئی ہے اس کا نام فواد چودھری نہیں ہے۔ اگر آج اس ملک پر چور مسلط ہیں تو وہ فواد چودھری نے مسلط نہیں کیے ہیں۔ اگر آج اس ملک میں ہر بچہ ملک کے نظام کے اوپر تھو تھو کر رہا ہے تو وہ فواد چودھری کا قصور نہیں ہے۔ جن کا قصور ہے ہم سب کو پتہ ہے، اس لیے گزارش ہے کہ فوری طور کے اوپر فواد چودھری کو رہا کیا جائے، فوری طور کے اوپر ہمیں اطلاع دی جائے کہ وہ کہاں پہ رکھا ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کچھ ہی دیر میں ملک گیر احتجاج کی کال دے گی۔ اور یہ احتجاج کی، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس وقت سڑکوں کا جو درجہ حرارت ہے، سیاسی درجہ حرارت، اس وقت لوگوں کو اتنا غم و غصہ ہے اس حکومت کے اوپر، اس نالائق حکومت کے اوپر، اس کو مسلط کرنے والوں کے اوپر، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی ایک انسیڈنٹ بھی جو ہے وہ ملک کے اندر ایک نیا کرائسس پیدا کر سکتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ سوچا، جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا بزدلانہ، انہوں نے ذرا یہ خیال نہیں کیا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر اس کا کیا، اسے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور معاشی عدم استحکام بڑھے گا۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے میں کارکنان کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی کال کے منتظر رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے وہ ایک کال دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فواد چودھری اس وقت کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اس کو کیوں پکڑا گیا ہے، کس گناہ میں پکڑا گیا ہے، یہ فوری طور پہ چیزیں جو ہیں سر عام لائی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ کیوں جب فواد چودھری کو پکڑا جا رہا تھا تو ان کے پیچھے فاروق حبیب صاحب کو زبردستی پولیس کے ڈالوں نے روکا، اور کیوں ان کو نامعلوم افراد نے، ویگو ڈالے نے جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، اس نے کیوں ان کو حراست میں لیا۔ یہ سارے وہ سوال ہیں۔ اور آخری سوال کہ کیا ملک میں مارشل لا اور ایمرجنسی لگ گئی ہے، یا اور صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، یا اب آئین جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے۔ اس کا بھی ہمیں بتا دینا کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ابھی اپنی جگہ موجود ہیں یا وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ سسپینڈ کر دیا۔ حماد بھائی، وزیر اعلیٰ آپ کا تھا دونوں صوبوں میں، آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ خود ہی اسمبلیاں توڑی، اس کے بعد نگران آ گیا، اور اب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آیا آپ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ جب آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ تو بہتر نہیں تھا کہ اسمبلیاں پولی کر کے پھر کچھ کیا جاتا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری مرضی کا وزیر اعلیٰ۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے، ہمیں تو ایک غیر متنازع وزیر اعلیٰ چاہیے، سب سے پہلی بات یہ، اور یہ آئین بھی کہتا ہے۔ آئین کے اندر واضح لکھا ہے کہ ایسا قائم مقام وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جس کے اوپر جس کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی نہ ہو۔ تو ہمیں تو سب پتہ ہے نا کہ اب ہم لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے محسن نقوی صاحب کدھر سے آئے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یہ تو خیر ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حماد بھائی، کہاں عمران خان کا گیا، پلاننگ ان کی سامنے آئی، اٹھا کے وہ کسی اور کو لے گئے، اچھا دکھایا کچھ کر کچھ دکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مس انفارمیشن ہو رہی ہے؟ نہیں، مس انفارمیشن، یہ کنفیوژن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ آج ملک کھڑا ہے وہ کنفیوزڈ ہیں، پینکڈ ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عوام کا بھی بڑا غصہ ہے، اور فی الحال جتنی بھی سازشیں کی گئی ہیں عوام کے فیصلے کو ضرب لگانے کے لیے وہ بری طرح
ان کا بیک فائر ہوا ہے. आपका नंबर कब आ रहा है? अच्छा, आपका भी कहा जा रहा है कि हमाद अजहर साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, असद उमर साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उस हवाले से बताइएगा. लेकिन बात यह है कि हमाद अजहर, असद उमर, फवाद चौधरी जो है ये सिर्फ 3 लोग हैं. हम एक तसव्वुर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे पाकिस्तान की जहाँ पे हकूक़ और आइन होंगे और जहाँ पे अवाम का फ़ैसला सबसे मुक़द्दस होगा. इस तसव्वुर को आप नहीं गिरफ़्तार कर सकते. और आप कितने इमरान खान के चाहने वालों को गिरफ़्तार करेंगे? एक फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करेंगे, उसके बाद और हर शख्स इस वक्त फवाद चौधरी बन चुका है, हर शख्स आज़म स्वाति बन चुका है. पाकिस्तान की पूरी यूथ को तो आपने अपना चेहरा दिखा ही दिया है. वो यूथ जो इस वक्त 70% मिकदार के अंदर आपकी पूरी आबादी में मौजूद है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इस वक्त कोई सर्वे जाके कर लें, अगर आपका बयानिया इनका इतना ही मजबूत है तो आज सारे थू थू क्यों कर रहे हैं? तो आज इस वक्त वक्त है कि पूरी सहाफ़ती बरादरी आलमी सतह, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी और मुकामी सतह के ऊपर भी, और पूरी वकला बरादरी, पूरी सियासी क़ुव्वतें पाकिस्तान में, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, क्योंकि फवाद चौधरी ने हमेशा कारकुन के वक़ार की और सियासी जमातों के और सहाफ़ती आज़ादी की बात की. अदालत में जाएंगे आज आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हम फवाद जाएंगे. चौधरी के हवाले से जाएंगे या खान साहब के दोनों हवाले दोनों दोनों तरफ से. दोनों के हवाले एक से? ना तस्वीरें मोहसिन साहब की और जो इमरान खान की ना वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो सिटी 42 के दफ्तर के ऊपर विजिट कर रहे थे कि उस वक्त वो मुतनाज़ा नहीं थे, अब मुतनाज़ा हो गए. थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुई? बिल्कुल. देखें जी, बात ये है कि अगर एक शख्स जो है वो कल मुतनाज़ा नहीं था और पिछले 9 माह के अंदर वो रजीम चेंज ऑपरेशन का कलीदी हिस्सा रहा है, वो MNAs की ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर उसका कलीदी किरदार रहा है, वो जो कुछ करता रहा है पिछले 9 माह में, वो हम सबको पता है, तो ज़ाहिर है वो मुतनाज़े हो जाएगा. PDM का स्टेटस क्या देखते हैं आप? मैं नहीं, PDM तो ख़त्म हो चुकी है. PDM से हमारा मुकाबला थोड़ी है. PDM बेचारी अपने पैरों पे खड़े नहीं है. PDM से थोड़ी मुकाबला है. सवाल ये बता दें कि अब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी महदूद कर दी गई है और यहाँ पर निगरान सेटअप है और CCPO भी उनकी मर्जी का आ चुका है, तो क्या देखते हैं ये फिर किस तरह से आप इनकी इमरान खान की जो आगे का लहे सिक्योरिटी के हवाले से क्या करेंगे? देखें, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से 24 घंटे यहाँ पे हमारे हज़ारों कारकुन मौजूद रहेंगे और उसका हमने बंदोबस्त कर दिया है. और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकायदा हम खेमे लगाएंगे और यहाँ पे पूरा 24 घंटे हमारे हज़ारों कारकुन जो हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मौजूद रहेंगे. और ऐसा कोई लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी कम की है? जी, लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी कम की है. कितनी सिक्योरिटी कम हुई है अंदाज़न कोई? कुछ कम हुई है, मेरे ख्याल आधी को हो गई है. ठीक हो, जी, चलो बहुत शुक्रिया.